الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذی عزت ذی احترام حضرات علماء کرام بزرگان محترم نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آپ کے اس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس ابھی ابتدائی منزل میں ہے، ابتدائی مرحلے میں ہے اور اسے اب بھی دیر تک چلنا ہے، کل پھر دوسری نشست کافی دیر تک چلے گی۔ اس بزم میں شرکت کرنے والوں کو روحانی غذا فراہم کرنے کے لیے عزیز القدر مفتی محمد انیس صاحب زیدہ مجدہ نے مختلف علماء اور اکابر کو مدعو کیا ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ حضرات آپ کے سامنے آتے رہیں گے، دین کی باتیں آپ کو بتلاتے رہیں گے۔ ابھی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اسرائیل صاحب زیدہ مجدہ
باوجود کہ طبیعت علیل ہے مگر چند لمحات میں اپنے سینے کا درد اور اس امت محمدیہ کے بگاڑ کا جو غم آپ کے سینے میں ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کر کے گئے۔ ایک طرف یہ دینی محفل، دینی مجلس منعقد ہے، دوسری طرف ایک افراتفری کا ماحول۔ یہ دینی مجلس کے قطعاً خلاف ہے اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ آپ حضرات نے اتنی بہترین بزم سجائی ہے، اتنی عمدہ محفل منعقد کی ہے، اور یہ محفل، یہ مجلس، یہ خوبصورت نظام افراتفری کی نظر ہو جائے اور یہاں کا ماحول غیر موضوع ہو جائے، یہ گویا کہ جو محنت کی گئی ہے اس کو متاثر کر دینے کی ایک کوشش ہوگی۔ بہرحال جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ شور ہو، شرابہ ہو، ہنگامہ ہو، آپ یہاں پنڈال میں تشریف فرما ہیں، آپ کو صرف اپنے سامنے دیکھنا ہے، نہ دائیں دیکھنا، نہ بائیں دیکھنا، نہ پیچھے دیکھنا۔ اگر آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا تو جو جس طرح کی کوشش کرنا چاہتا ہے، ماحول کو بگاڑنا چاہتا ہے، وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو جائے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، میرے علم کے مطابق چونکہ نظام میں اور علماء بھی ہیں، ان کا تفصیلی خطاب آپ حضرات کو سننا ہے۔ مجھے کوئی طویل اور لمبی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کرنی۔ قرآن کریم کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسی حصے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ حق سبحانہ و تقدس نے قرآن کریم کے اس حصے کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ اور رسول کے کہنے کو مانے گا، اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ اللہ اور رسول کے کہنے کو ماننے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، جو اللہ کے انعام کے حقدار قرار پائے، یہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے کن لوگوں پر اپنا انعام کیا، کن لوگوں کو نعمتوں سے نوازا، کون سا طبقہ منعم علیہم کا ہے؟ اللہ پاک نے اسی آیت کے اندر اس کی وضاحت فرمائی، من النبیین، وہ منعم علیہ جو جماعت ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے، والصدیقین، اور ان لوگوں کی جماعت ہے جن کو اللہ پاک نے مقام صدیقیت پر فائز کیا ہے، والشہداء،
اور منعم علیہم وہ حضرات ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اسلام کے کلمے کو محفوظ کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلامی نظام کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی، جام شہادت نوش کیا، یہ منعم علیہم جماعت ہے۔ والصالحین، اور وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں، صالحین کا جو طبقہ ہے، یہ 4 جماعتیں ہیں، یہ 4 گروہ ہیں، جو نبیوں کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ ہے۔ یہ گروہ وہ ہیں، یہ طبقات وہ ہیں، یہ جماعتیں وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر کے چلے گا، اللہ پاک ان کا حشر انہی کے ساتھ میں کرے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ رفاقت کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے بہترین طبقہ ہے، اچھا گروہ ہے، عمدہ جماعت ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، مہربانی ہے، اور اللہ کافی ہے باعتبار جاننے کے، باعتبار علم۔ آیت کریمہ اللہ پاک نے کس موقع پر نازل فرمائی؟ مفسرین اس تعلق سے مختلف روایات بیان کرتے ہیں۔ مثلا مشہور مفسر حافظ عماد الدین ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول، اللہ کے نبی کے چاہنے والے، اللہ کے نبی کے دیوانے اور مستانے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، اپنی ماں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت میرے دل کے اندر آپ کی ہے، آپ کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی محفل میں ہوتا ہوں، آپ کا دیدار کر رہا ہوتا ہوں، میرے دل کو قرار ملتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے، میرے دل کو راحت میسر آتی ہے۔ لیکن جب میں آپ سے جدا ہو جاتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں، کبھی کبھی آپ کے دیدار سے الگ، دیدار سے دور رہنے کی وجہ سے دل بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ میں گھر میں ہوتا ہوں، پریشانی ہو جاتی ہے، تو آپ کی محفل میں آ کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، میرے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ مگر یا رسول اللہ، ایک وقت وہ آئے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا، اس لیے کہ انبیاء کا مقام آخرت کے اندر بہت اونچا، ان کے درجات بہت بلند و بالا، اور آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کا مقام بڑا اونچا ہوگا، آپ کے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے، اس عالم آخرت میں، اس جنت میں ہم آپ کے دیدار سے جب محروم کر دیے جائیں گے، ہمارے دل کو قرار کیسے آئے گا، ہمارے دل کو راحت کیسے ملے گی، ہمارے دل کو چین کیسے حاصل ہوگی؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ دوسری روایت مفسرین نے لکھی ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں،
آقا کی مجلس میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی کے چہرے پر اپنی نگاہوں کو ایسی جما دیتے ہیں کہ نگاہ ہٹانے کا نام نہیں لیتے. جب بھی مجلس میں آتے ہیں تو آپ کے اوپر نگاہ جما کر کے دیکھتے ہیں. ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، جب تم میری مجلس میں آتے ہو تو بڑے غور کے ساتھ اور بڑے دھیان کے ساتھ نگاہوں کو جما کر تم میرے چہرے کو دیکھتے ہو، آخر اتنی توجہ کے ساتھ دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابی رسول نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس دنیا ہی کے اندر تو آپ کا دیدار مل رہا ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر کہاں آپ کا دیدار ہوگا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی دنیا کے اندر جی بھر کے آپ کے رخ انور کا دیدار کر لوں، آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر لوں، جی بھر کر آپ کو دیکھ لوں، اس لیے میں آپ کے رخ انور پر نگاہ ڈالتا ہوں اور جما کر کے آپ کو دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی کے سامنے پہلی روایت کے اعتبار سے ایک صحابی نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، اس دوسری روایت کے اعتبار سے اس صحابی نے یہ بات کہی، آقا علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ خاموش رہے. جبرائیل امین آئے، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، قرآن کا حصہ لے کر کے آئے، قرآن کی آیت لے کر کے آئے، اور اس قرآن کریم کے حصے میں، اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ٹھیک ہے انبیاء کا مقام الگ ہوگا، ان کے درجات عالیہ ہوں گے، مگر اس مقام کے تفاوت کے باوجود اور اس درجے کے الگ الگ ہونے کے باوجود اللہ پاک نبیوں کے چاہنے والوں کو یہ اجازت عطا کرے گا، یہ نعمت عطا کرے گا کہ تفاوت ہے مقامات میں، درجات الگ الگ ہیں، مگر وہاں بھی جب یہ امتی چاہے گا اللہ پاک نبیوں کا دیدار اور تاجدار مدینہ کا دیدار کرا دے گا. اللہ پاک نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو ایک درد تھا، ان کی جو پریشانی تھی، اللہ پاک نے اس پریشانی کو دور فرما دیا. ان کے دلوں کو قرار آ گیا کہ دنیا میں زیارت مل رہی ہے، دیدار کا موقع مل رہا ہے، آخرت میں بھی اللہ کے نبی کے دیدار سے ہم محروم نہیں رہے. مگر دیدار کب ہوگا؟ دیدار کرنے والے کام کرنے ہوں گے، اور وہ کام کیا ہے؟ خلاق کائنات نے، رب ذوالجلال نے، احکم الحاکمین نے اسی آیت کے اندر اس کو بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کے کہنے کو مانے، رسول کے کہنے کو مانے گا، وہ ان لوگوں کا دیدار کرے گا، ان کا اجر منعم علیہم طبقے کے ساتھ کیا جائے. عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف فرما تھے. کوئی بات صحابہ کرام کے درمیان میں ہوتی، کوئی بات معلوم کرنی ہوتی، آقا کی خدمت میں آتے، براہ راست مسئلہ معلوم کرتے، اپنا مسئلہ آقا کے سامنے پیش کر کے مسئلے کا حل آپ سے حاصل کر لیتے. کوئی آپس میں اختلاف ہوتا، آپس میں جھگڑا ہوتا، انتشار ہوتا، مقدمہ کوئی سامنے آتا، آقا اس کا فیصلہ کرتے، فیصلے کو صحابہ مانتے. اگر کسی موقع پر کسی نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا تو قرآن کے اندر اس کے خلاف آیت اللہ نے اتارا. حدیث کی کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، آپ حضرات علماء کی زبانی سنتے ہیں، دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوا، ان میں سے ایک شخص یہودی ہے، دوسرا منافق. یہودی اسے کہا جاتا ہے جو تورات کو مانتا ہو، حضرت موسیٰ کو اپنا پیغمبر تسلیم کرتا ہو، اسے یہودی کہا جاتا ہے. اور منافق اسے کہا جاتا ہے جو بظاہر
اسلام کا مظاہرہ کرتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بتلاتا ہو، مگر اس کے دل کے اندر کفر چھپا ہو، اسلام کی دشمنی چھپی ہو، میرے آقا کی عداوت چھپی ہوئی ہو، اسے منافق کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں دو رخا آدمی۔ ادھر گیا تو ادھر کی بات، ادھر گیا تو ادھر کی بات۔ یہ منافقین کا طبقہ ایسا ہی تھا۔ ایمان والوں کے پاس یہ طبقہ جاتا، یہ گروہ جاتا تو کہتا کہ ہم تو آپ کے بتلائے ہوئے اصول کو مانتے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اور جب اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس یہ لوگ جاتے تو ان سے کہتے نہیں نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ انہیں منافق کہا جاتا۔ آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک یہودی دوسرا منافق، جب بات بڑھی، بحث و مباحثہ بڑھا، تکرار زیادہ پیدا ہو گئی، تو اب دونوں نے آپس میں بات چیت کی کہ بھئی چلو اس معاملے میں ہم کسی تیسرے آدمی کو فیصل بنا کر اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے عجیب بات ہے، جو یہودی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ فیصلہ محمد الرسول اللہ سے کرایا جائے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، مسلمان دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو باور کراتا تھا، اس کا خیال اور اس کا کہنا یہ ہے کہ فیصلہ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف سے کرایا جائے۔ یہودی اڑا ہوا محمد الرسول اللہ سے فیصلہ کرائیں گے، اور منافق اڑا ہوا ہے کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کرائیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس منافق کے دل میں چور تھا، یہ حق پر نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ اگر محمد عربی کے سامنے ہم نے اپنا مقدمہ رکھا، فیصلہ ان سے کرایا، تو اللہ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتلا دے گا کہ حق پر کون ہے۔ میرے حق میں تو فیصلہ ہونا نہیں ہے، اسی کے حق میں فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ حق پر یہی ہے۔ اور کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے کر کے جائیں گے تو اپنی چرب زبانی، چرب لسانی اور اپنی بول چال سے اسے متاثر کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لوں گا، اس کا خیال یہ تھا۔ لیکن یہودی نہیں مانا، بلاخر اسے بھی راضی ہونا پڑا کہ چلو محمد عربی کے پاس چلتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی، یہودی کی بھی بات سنی اور منافق کی بھی بات سنی۔ دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور اس منافق کے خلاف جس کا نام بشر علماء نے لکھا ہے، حدیث میں تذکر آیا ہے، اس کے خلاف فیصلہ ہوا۔ اس کے خلاف جب فیصلہ ہوا تو یہ تلملا اٹھا۔ اب اس نے اس یہودی کو بہکانا شروع کیا، اسے پٹانا شروع کیا کہ بھئی چلو یہاں تو فیصلہ ہو ہی گیا ہے، عمر ابن خطاب کی عدالت میں چلتے ہیں، ان سے بھی فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی کہتا فیصلہ ہو چکا، اب کسی دوسرے فیصلے کی حالت نہیں، مگر یہ ضد پکڑے ہوئے۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ عمر کی عدالت میں یہ مقدمہ جائے تو چلو لے کر کے چلتے ہیں۔ دونوں عمر ابن خطاب کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی، اپنا معاملہ رکھا، دونوں نے اپنی اپنی باتیں سنا دی۔ یہودی کہنے لگا عمر، اس مقدمے کو لے کر ہم محمد عربی کے پاس گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں سنایا۔ عمر ابن خطاب نے اسی منافق سے پوچھا کہ یہ شخص صحیح کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کا فیصلہ سنا چکے؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں اللہ کے نبی اس کا فیصلہ اس کے حق میں سنا چکے۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ اچھا میں ابھی آتا ہوں۔ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور میان سے تلوار نکالی، تلوار لے کر کے باہر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جو شخص محمد عربی کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کی عدالت میں اس کے لیے ہی فیصلہ ہے۔ سر قلم کر دیا۔
اس کا کام تمام کر دیا۔ اب اس بشر منافق کے اہل خانہ، ان کے گھر خاندان والے محمد عربی کے پاس جمع ہو کر کے آئے اور کہنے لگے، اے محمد، آپ کے صحابی نے، عمر ابن خطاب نے ایک ایمان والے کا سر قلم کر دیا ہے، ایک مسلمان کا خون بہا دیا ہے، ہمیں یا تو بدلے میں قتل کرنا ہے اس کو، یا اس کے دنڈ کے طور پر دیت اس سے وصول کرنی ہے، یا تو قصاص میں قتل کرایا جائے یا دیت دلوائی جائے۔ اللہ کے نبی جواب نہیں دیتے۔ یہی فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر عمر ابن خطاب کا لقب پڑا فاروق، الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والا اور فرق پیدا کرنے والا۔ اللہ کے نبی خاموش ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ کا کلام لے کر کے آتے ہیں، اور اس کلام کے اندر اللہ یہ وضاحت کر دیتا ہے، یہ شور کر رہے ہیں، یہ ہنگامہ کر رہے ہیں کہ عمر ابن خطاب نے ایمان والے کا خون کیا ہے۔ نہیں، وہ ایمان والا تھا ہی نہیں، اس کا ایمان ٹھکانے ہی نہیں تھا، مسلمان ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، رسول کی طرف آؤ، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، مخاطب پیغمبر تو منافقین کو دیکھے گا کہ وہ تجھ سے پہلو تہی کر رہے ہوں گے، تیرے سے کنارہ کرنے کی کوشش کریں گے، تیرے پاس فیصلے کے لیے آنا ان کی خواہش نہیں ہوگی، ان کی آرزو نہیں ہوگی کہ آپ سے فیصلہ کرائیں۔ اللہ پاک نے پردہ اٹھا دیا، حقیقت بیان کر دی کہ شور کر رہے کہ مسلمان تھا، مسلمان تھا ہی نہیں، اور عمر ابن خطاب نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے اندر ایک روایت بیان کی ہے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ بیان فرماتے ہیں عروہ ابن زبیر کہ زبیر ابن العوام اور ایک دیہاتی صحابی، دیہاتی انصاری، ان کے مابین جھگڑا ہوا، اور دونوں کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرنے کا دونوں کا کام تھا۔ جھگڑا کس چیز میں ہوا؟ زبیر ابن العوام اور ان انصاری دیہاتی کا کھیت ملا ہوا تھا، پانی کی سینچائی کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں پانی کی سینچائی کے بارے میں خوب جھگڑے ہوتے کسانوں میں۔ پہلے زمانے کے اندر سرکاری انتظام ہوتا تھا، راج باہوں سے کھیتوں کی سینچائی ہوتی تھی، اور ان میں جھگڑا ہوتا تھا، آج میری باری ہے، میں تو اس وقت تک پانی آگے نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا اتنا کھیت نہ پر ہو جائے، اتنا کھیت نہ بھر جائے۔ یہ جھگڑے چلتے تھے، آج بھی چلتے ہیں مختلف قسم کے جھگڑے۔ دونوں میں جھگڑا ہوا، بات جب زیادہ بڑھی تو یہ دونوں آقا کی خدمت میں آئے کہ آقا علیہ السلام سے فیصلہ کرا لیا جائے۔ زبیر ابن العوام یہ آقا علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، اور ایک رشتہ نہیں کئی رشتے آقا سے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھوپھی ذات بھائی ہوتے تھے، اور ایک اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کے پھوپھا ہوتے تھے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، اور آقا کی آپ زوجہ تھی، بیوی تھی، اس اعتبار سے زبیر کے پھوپھا ہوا۔ ایک تیسرا رشتہ اور تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی
آپ کی لخت جگر حضرت اسما رضی اللہ عنہا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں، آپ کی اخت ہیں، آپ کے نکاح میں تھی عائشہ آقا کے نکاح میں، اسما زبیر کے نکاح میں، تو اس اعتبار سے آقا کے ہم ظلم جسے ہم اپنی زبان میں ساڑو کہتے ہیں، یہ تین رشتے آقا علیہ السلام سے زبیر ابن العوام کے تھے۔ معاملہ آقا کی خدمت میں پہنچا اور دونوں نے اپنی بات رکھی۔ آقا کے سامنے بتلایا گیا کہ جدھر سے پانی کو آنا ہے، پانی کی سینچائی جس راستے سے ہونی ہے، پہلے کھیت زبیر کا پڑتا ہے، بعد میں انصاری دیہاتی کا پڑتا ہے، اور پانی کی ضرورت زبیر کے کھیت کو بھی ہے، پانی کی ضرورت اس دیہاتی کے کھیت کو بھی ہے۔ آقا نے دونوں کی باتوں کو سنا اور فیصلہ دیا کہ زبیر ابن العوام پہلے تم اپنے کھیت میں پانی کرو، جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر آگے پانی بڑھا دینا تاکہ یہ دیہاتی اپنے کھیت کی سینچائی کر لے، اپنے کھیت کو پر کر لے۔ آقا نے فیصلہ سنایا، برحق فیصلہ، انصاف پر مبنی فیصلہ، اس لیے کہ پانی کا راستہ وہی ہے جس طرف زبیر کا کھیت ہے، کھیت ان کا بھی سوکھ رہا ہے، اس صحابی کا بھی کھیت سوکھ رہا ہے۔ فیصلہ آپ نے انصاف پر مبنی دیا، حق فیصلہ سنایا، مگر وہ جو دیہاتی تھے وہ اس فیصلے کو سن کر ان کا انداز بدل گیا اور کہنے لگے اچھا آپ نے جو یہ فیصلہ سنایا ہے یہ اس لیے سنایا ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی ان سے قرابت داری ہے، آپ سے ان کی عزیز داری ہے۔ یہ فیصلہ سن کر کے اس دیہاتی نے جب یہ جملہ بولا، آقا کا چہرہ متغیر ہو گیا، آقا کا چہرہ بدل گیا، اور آقا نے فرمایا زبیر اپنے کھیت میں پانی کرو اور اتنا کرو کہ کھیت لبالب ہو جائے اور ڈول کے اوپر سے پانی گزرنا شروع ہو جائے، پھر پانی آگے چھوڑنا، اس سے پہلے پانی نہ چھوڑو۔ یہ دیہاتی نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو سن کر اپنے دل میں تنگی محسوس کی، ناگواری کا اظہار کیا۔ رب کا پیغام آیا، جبرائیل قرآن لے کر کے اترا اور اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ جو آقا کے فیصلے کو نہ مانے اس کا ایمان ٹھکانے نہیں ہے۔ قرآن میں ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ پاک قسم کھا کے کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے پروردگار کی قسم، تیرے پالنہار کی قسم، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ تجھے فیصل نہ بنا لے، تجھے حکم نہ بنا لے ان معاملات میں جو ان کے درمیان میں پیدا ہوئے، جو اختلافات، جو جھگڑے ان کے درمیان میں ظاہر ہوں، ان کے اندر تجھے حکم نہ بنا لے، اور فیصلہ سننے کے بعد اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں اور فیصلوں کو قبول نہ کر لیں، وہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ السلام کے فیصلے کو بصر و چشم قبول نہیں کیا تو رب کا فرمان آ گیا اور بڑی سختی کے ساتھ فرمایا گیا کہ ان کا ایمان نہیں۔ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے، جھگڑے ہوتے تھے، اختلافات ہوتے تھے، اللہ کے نبی فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ اب آقا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، کیا اب آپ کی امت کے درمیان اختلافات نہیں ہوں گے؟ آپ کی امت کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے؟ آپ کی امت کے مسائل سامنے نہیں آئیں گے؟ اللہ کے نبی تھے تو آپ سے مسائل حل کرا لیے جاتے تھے، آپ سے فیصلے کرا لیے جاتے تھے۔ اب آقا کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا طریقہ ہے؟ امت کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، آپس میں کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو کیسے مسئلے کو حل کرایا جائے؟ آقا علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، دنیا سے چلے گئے، مگر آقا
سے کرانے تھے، مسائل کا آپ سے کرانا تھا، آقا دنیا سے چلے گئے، کوئی جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو، کوئی انتشار ہو تو آقا کی پیش کردہ شریعت کی روشنی میں اسے حل کرانا ضروری ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج اس امت کا عمل یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر ہمیں اللہ کے نبی کی شریعت یاد نہیں آتی، اللہ کے نبی کا پیش کردہ دین ہمیں یاد نہیں آتا۔ کوئی غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کسی کا مرنا ہو، کسی کا گرنا ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، زراعت کا مسئلہ ہو، قیادت کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، ملازمت کا مسئلہ ہو، کبھی ہمیں اللہ کے نبی کے دین کا تصور نہیں آتا۔ آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے سامنے تین طریقے ہوتے ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ یا تو آدمی کام کرتا ہے اپنے خواہش نفس کے اعتبار سے، اس کے نفس نے ایک بات کا تقاضا کیا، ایک بات کو اچھا سمجھا، اس بات کو انجام دیتا ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق اس کام کو کرتا ہے۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ انسان کے کام کرنے کا یہ ہے کہ خاندان کے طور طریقوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، ہمارے خاندان کی کیا رسم ہے، ہمارے علاقے کی کیا رسم ہے، ہمارے برادری کا کیا طریقہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ نفس کی چلے گی نہ خاندان کی چلے گی، جو کام کرے گا وہ غیروں کے طریقے پر کرے گا، ہندوؤں کے طریقے پر کرے گا، برادران وطن کے طریقے پر کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ تینوں طریقے کام کرنے کے، جن طریقوں کو آج ہم اپنائے ہوئے ہیں، یا تو ہم کوئی کام کرتے ہیں اپنے خواہش نفس کے اعتبار سے، کوئی کام کرتے ہیں برادری اور خاندان کے طور طریقوں کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں، غیروں کے طریقوں کو سامنے رکھ کر، ان میں سے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ تجھے جنت تک لے کر کے چلا جائے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ طیب پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کلمے کا تقاضا یہ ہے، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کلمہ طیب ہم نے پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، آج کے بعد جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام کے دائرے میں نہیں آئے تھے، جو چاہے کیا، اپنی خواہشات نفس کے مطابق کیا، اپنے خاندان برادری کے لیبل پر کوئی کام کیا، غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا، چلا سب کچھ چل گیا، لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد آج تیرا اخلاق نبی کے اخلاق کے مطابق ہو، تیرا کردار نبی کے کردار کے مطابق ہو، تیرا جینا، تیرا مرنا، تیری خوشی، تیری غمی یہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر کے گئے ہیں، جو شریعت ہمیں دے کر کے گئے ہیں، وہ کوئی لنگڑی اور آپاہج شریعت نہیں ہے، وہ فقیر اور محتاج شریعت نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ تو شریعت بتلائے، روزے کا طریقہ شریعت بتلائے، لیکن میرے اور تیرے گھر میں نکاح اور شادی کا طریقہ ہمارا دین نہ بتائے، نبی کی شریعت نہ بتائے، ایسی کمزور اور محتاج شریعت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس ایک کامل اور مکمل دین ہے، جس کو نازل کرنے کے بعد خلاق کائنات نے اعلان کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے۔ اگر محمد عربی کی غلامی کا دعویٰ کرنے والا، محمد عربی کی امت میں ہونے کا دعویٰ کرنے والا بیاہ شادیوں میں برادری کے لیبل پر کام کرتا ہے، غیروں کے طریقے پر کام کرتا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کھوٹ ہے، دل میں چور ہے، اس کا ایمان سلامت نہیں۔ کون سے امراض کو بیان کیا جائے، کون سی خرابی کو بیان کیا جائے؟ آج ہمارے سارے گھر کو آگ لگ گئی، سارا گھر تباہ ہو گیا، معاشرہ برباد ہو گیا، اور شاعر کی زبانی کہنے دیجئے، دل کے پھپھولے جل اٹھے اس سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں اپنی تدبیریں کرتی رہی ہیں، کسی کی تدبیر سے، کسی کے مکر سے، کسی کے فریب سے، کسی کی سازش سے اسلام کو نقصان اتنا نہیں پہنچا جتنا میرے سے اور آپ سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، گھر میں بیاہ شادی کا موقع آ جائے، رب کعبہ کی قسم کبھی خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ میرے گھر میں شادی ہے، میرے مصطفیٰ کا کیا طریقہ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کی کیا تعلیمات رہی ہیں، ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر میں خوش کر لوں، شادی کے کسی کام کو انجام دے لوں، کبھی وہم و خیال کے اندر بھی یہ بات نہیں آتی، اور ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، بڑے مسلمان ہیں۔ کون سا شادی کا ایسا عمل ہمارا ہے جو شریعت سے میش کھاتا ہو، میل کھاتا ہو؟ اور بعض برائیاں تو ایسی ہیں، الامان الحفیظ، اگر ذرہ برابر انسان کے اندر غیرت ہو، شرم ہو اور حیا ہو تو اسے ڈوب کر کے مر جانا چاہیے۔ ایسی ایسی حرکتیں ہماری شادیوں کے اندر ہوتی ہیں۔ آج ایک بڑی وبا اور روز بروز اس میں ترقی ہو رہی ہے، وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جہیز کی وبا ایسی ہمارے سماج کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں بچے جن کر کے جہیز کا مطالبہ کرنے والوں، منہ پھاڑ کر جہیز مانگنے والوں، دلالوں کو بیچ میں ڈال کر جہیز کا مطالبہ کرنے والوں، پتہ ہے آپ کو آپ کی جہیز کے مطالبے نے کتنے گھروں کو فروخت کرا دیا ہے، کتنوں کی زمینوں کی نیلامی کرا دی ہے، کتنوں کو سود دینے پر مجبور کر دیا ہے، کتنوں کو لون لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ ارے بے غیرت، تو نے مر چنے ہیں یا نہ مر چنے ہیں، اللہ پاک نے تجھے بنا کے دیے ہیں اور تجھے مرد عطا کیے ہیں۔ مرد اسے کہا جاتا ہے جو طاقت کے بل پر کمائے اور اپنی ضروریات کے انتظام کرے۔ مرد ہو اور ایسا آپاہج ہو، گاڑی گھر میں آئے گی تو جہیز میں ہی آئے گی، ڈبل بیڈ گھر میں آئے گا تو جہیز میں ہی آئے گا، اور جہیز سے پہلے تو گھر بالکل ویرانہ سا لگتا ہے، اور جہیز آ جانے کے بعد پھر کیا پوچھنا، بہترین قسم کا بیڈ ہے، بہترین قسم کا فریج ہے، بہترین قسم کی واشنگ مشین۔ بیچارہ لنگڑا تھا، لولا تھا، آپاہج تھا، کمانے کی طاقت نہیں تھی، اب یہ گھر میں بیچاری آئی ہے، چونکہ اسے گھر میں رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اس کے تو کمانا بس کی نہیں تھا، اس لیے سب کچھ اپنے گھر ہی سے لے کر کے آئی۔ ارے تو شوہر ہے یا غلام ہے بیوی کا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے تجھے ذمہ داری دی تھی، اگر گھر میں ضرورت فریج کی ہے، ذمہ داری تیری ہے، کما، فریج خرید، تجھے ضرورت گاڑی کی ہے، اللہ نے تیرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، کما، گاڑی خرید، تجھے پیسے کی ضرورت ہے، کما، پیسہ حاصل کر۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک نے مرد کو قوام بنایا ہے، عورتوں کو قوام نہیں بنایا، ذمہ دار مرد کو بنایا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، گھر میں اگر 4 بیٹے پیدا ہو گئے تو یوں سمجھتے ہیں چودھری صاحب میرے گھر کے اندر 4 چیک ہیں، 4 چیک، جب چاہے اچھا کر کے بنا لوں گا۔ ارے یہ سمجھا جاتا ہے نہیں سمجھا جاتا؟ افسوس ہے تمہاری مردانگی پر۔ ارے جب تمہارے کمانا بس کی نہیں، سب کچھ تمہارے گھر میں آنے والی عورت ہی لے کر کے آئے گی، تو اسے مرد بننے کی اجازت دو، اپنا آپ چوڑیاں پہن لو اور عورت بن جاؤ۔
آگے بڑھیے. بارات اس کا ایسا رواج ہو چلا ہے، اب تو لوگ پریشان ہو گئے، باراتوں میں جاتے جاتے تھک گئے، مصروفیت لوگوں کی بڑھ گئی، اس لیے اب تو لوگ تیار نہیں ہوتے باراتوں میں جانے کے لیے. لیکن لڑکے والے کا پھر بھی اصرار ہوتا ہے، اجی اگر بارات میں آپ نہ آئے تو ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، پھر بارات میں تو جانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ غیروں کا طریقہ اسے تو نبھانا ہی پڑے گا. مسلمان ہے نا، غیروں کے طریقے ہی اپنانے میں ہم مسلمان بنیں گے. اب آگے بڑھیے. جس عمل کو ثواب کہا گیا اور پورے سسٹم کے اندر جو ایک کام ثواب کا ہے، اس ثواب کے کام کا حال کیا ہے؟ باراتی اگر 200 آئے 400 آئے، وہ کھا کر ڈکار لے کر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں گھومنے کے لیے، اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نکاح جس کی برکت سے ہمیں ٹھوسنے کو ملا ہے، کھانے کو ملا ہے، ڈکارنے کا موقع ملا ہے، اس کے اندر ہم شرکت کر لیں، ہمیں کبھی اس کا خیال بھی نہیں ہوتا. بڑی بڑی براتیں ہیں، اور نکاح کے وقت میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، اور جو شریک ہوتے ہیں ان کا بھی عمل کیا ہوتا ہے. ایک مصیبت ہے نا موبائل کی، بعض لوگ تو ادھر سے موبائل لے کے یوں کھڑے ہو جائیں گے، کچھ لوگ ادھر سے موبائل لے کے یوں کھڑے ہو جائیں گے، کچھ لوگ ادھر سے موبائل لے کے یوں کھڑے ہو جائیں گے. نکاح کے اندر شرکت کی غرض سے وہاں کچھ نہیں ہوتا. اور حیف صد حیف جو نکاح کے اندر گواہ ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو پوری برات میں نکاح ہی غائب ہو جاتا ہے. کھانا کھایا، جہیز دیکھا، سامان سوار کیا، جہیز کو چڑھایا، اور نکاح کی فکر ہی نہیں ہوتی. ابھی بجنور کے اندر واقعہ پیش آیا، بہت بڑی کانفرنس تھی دہرادون کے اندر، وہاں کے علماء نے مجھے مدعو کیا، تو اسٹیج پہ بجنور کے عالم تھے، انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ جی سارا کام ہو گیا، کھانا بھی کھا لیا، جہیز کا سامان بھی گاڑی میں لاد لیا، سب کچھ ہو گیا، اور نکاح نہیں ہوا. جب لڑکی کو بٹھانے لگے، کسی نے کہا ارے نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ لوگوں نے کہا نکاح تو ہوا ہی نہیں. ایسے بھی قصے پیش آتے ہیں. نکاح جس کی برکت سے سارا ہو رہا ہے، برکت میں کہیے جس کی وجہ سے سب کچھ اکھاڑا آپ نے جوڑا ہے، اس کے اندر شرکت کرنے کا ہمیں موقع نہیں ہوتا. اور نکاح کے بعد میں ابھی تو اور مضبوط رسمیں، اس کے بغیر نکاح مکمل نہیں ہوتا. وہ رسمیں کیا ہیں؟ سلامی ہے، جوتا چڑائی ہے، اور ملائی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کھپائی ہے. جوتا چڑائی، اس کے بغیر کیا ہمارے یہاں کوئی شادی مکمل ہو رہی ہے؟ سلامی کے بغیر ہمارے یہاں کوئی شادی مکمل ہو رہی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، لوگ اسے سلامی کا نام دیتے ہیں، میں اسے حرامی کا نام دیتا. یہ حرامی ہے، یہ حرام کام ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اور اتنی بات آپ بھی سمجھتے ہیں، اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ اگر دولہا سلامی پر جاتا ہے اور اس دولہے کے کچھ دوست ہوتے ہیں، اور اتفاقیہ ان دوستوں میں کوئی دوست نیک سا ہوا، مفتی انیس صاحب جیسا ہوا، صوفی سلیٹ آدمی، تو دولہا کیا کہے گا؟ دولہے کے ساتھ والے کیا کہتے ہیں؟ اجی صوفی جی آپ کیا کرو گے سلامی پہ؟ آپ جیسوں کا کام نہ سلامی پہ جانے کا. ارے کہنے نہیں کہتے، اجی آپ جیسوں کا کام نہیں ہے سلامی پہ جانے کا. پھر کس کا کام ہے؟ بدماشوں کا، عیاشوں کا، شیطانوں کا، ابلیسوں کا، بےایمانوں کا کام. اب وہ شیطان جائیں گے دولہے کے ساتھ میں سلامی کرنے کے لیے، اور وہاں ہوتا کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو بڑی اونچی ناک والا سمجھتے ہیں، ان کی جوان جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ عیاش اور یہ بدماش ہوتے ہیں، کبھی وہ چھیڑتی ہیں کبھی وہ چھیڑتے ہیں. اس طرح کے کام سلامی کے اندر ہوتے ہیں. اور ہم ناک والے، ہم سب کاموں کو برداشت کر کے اپنے آپ کو حیادار سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو باغیرت سمجھ رہے ہیں. اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہوگی؟ خوشی خوشی تم اپنی جوان بچیوں کو بدماشوں کے سامنے بھیج رہے ہو، اوباشوں کے سامنے
رہے ہو، مذاق وہ بھی کر رہے ہیں، مذاق وہ بھی کر رہے ہیں۔ کیا ہوا ہماری غیرتوں کا؟ ہماری شرموں کا جنازہ نکل گیا۔ اور جوتے چرائی، جو نسبتی بہنیں ہوتی ہیں، گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں، جوتا چوری کرنے کے بعد فخر کے ساتھ کہتی ہیں ہم تو 11,000 جوتا چورائی کے لیے، باقاعدہ سودے بازی ہوتی ہے اس کے اندر، اور 1100 میں 5100 میں جہاں بھی بات طے ہو جائے فخر کے ساتھ جوتا چورائی کی رقم دی جاتی ہے اور اسے فخریہ پھر بیان بھی کیا جاتا ہے۔ جوتا چورائی، چوری کے عمل کو ایک ہم نے شادی کا حصہ بنا دیا، جبکہ اس کے بارے میں شریعت سے اگر پوچھا جائے تو شریعت تو کہتی ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، شریعت یہ کہتی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ چوری کر کے انعام چاہیے، ہمیں چوری کر کے انعام چاہیے ہمیں۔ اگر سلامی کو کوئی منع کر دے تو پھر سمجھ لو یا تو بارات پٹے گی یا نکاح ٹوٹے گا، ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ میں خود ایسا ہوا۔ میں نے اپنی شادی سے پہلے چند شرطیں لگائی، جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ بات الگ ہے کہ وقتی طور پر انہوں نے شرط کے باوجود کچھ دیا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے وقت میں یہ شرط لگائی تھی۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے نا بہت سے کہ اپنی شادی کرا لی، اب بوڑھا ہو گیا تو جہیز کے خلاف بات کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، بوڑھا ہونے پر سلامی کے خلاف تقریر کر رہا ہے، وہاں تو خوب چھیڑخانی کری ہوگی۔ نہیں، الحمدللہ کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، اور کہنے کا اللہ پاک نے جو مجھے حوصلہ دیا ہے، اللہ پاک نے مجھے اس کام سے بچایا بھی۔ سلامی کا تقاضا، ہم نے کہا بھائی اگر سلامی کا مسئلہ ہے تو ابھی باپ کے گھر پر ہی ہے بیٹی، کوئی بات نہیں ختم ہوئی، کوئی بات نہیں ہوگی، نکاح کو ختم کر دو، لیکن ہم سلامی پہ نہیں جائیں گے۔ میں دارالعلوم کا طالب علم تھا، دارالعلوم میں پڑھتا تھا جب میرا نکاح ہوا، ہمارے نسبتی بھائی کا نکاح ہوا، سلامی کی بات آئی، میں نے اس پر روک تھام کری، خیر وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، بہت کم ہو گیا، اور بات یہ طے ہوئی کہ صرف ساس آئے گی اور دیکھے گی، کوئی لڑکی نوجوان کوئی غیر عورت وہاں پر نہیں ہوگی۔ پھر کوئی بات سامنے آئی تو ہمارے نسبتی بھائی کا نسبتی بھائی، میں پنجاب کے سفر پر تھا، ایک جلسے میں گیا ہوا تھا، کوئی بات سامنے آئی، کوئی آپس میں کھٹاس پیدا ہوئی تو نسبتی بھائی سمجھتے ہو، اگر یہاں بیٹھ کر کے کہوں تو کہو گے جی مفتی صاحب تو گالی دے رہے تھے، جسے ہم سالہ کہتے ہیں نا، وہ نسبتی بھائی کہلاتا ہے۔ ہمارے نسبتی بھائی کا نسبتی بھائی میرے پاس فون کرتا ہے کہ جی ایسا معاملہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی میں تو صاحب خانہ نہیں ہوں، آپ کی بچی میرے گھر میں نہیں ہے، جن کا معاملہ آپ ان سے مسئلہ حل کیجئے، ان سے بات چیت کیجئے۔ تو چھوٹتے ہی کیا کہتا ہے؟ سلامی پہ بڑا حضرت تو ہی بننا تھا، سلامی تو تو نے ہی نہیں ہونے دی۔ میں نے ان سے کہا اللہ کے بندو، اگر سلامی میں نے نہیں ہونے دی یا سلامی نہیں ہوئی تو نقصان تیرا ہوا یا میرا ہوا؟ بھائی میں اس کا بہنوں ہی تھا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں سلامی پہ جو انعام ملتا ہے، جو رقم ملتی ہے، وہ کس کی ہوتی ہے؟ دولہے کے بہنوں ہی کی ہوتی ہے، کہ میں اس کا بہنوں ہی تھا، نقصان میرا ہوا، شکوہ مجھے کرنا چاہیے تھا، شکایت مجھے کرنی چاہیے تھی، پریشانی مجھے ہونی چاہیے تھی، پریشانی تجھے ہو رہی ہے، عجیب بات ہے۔ بہرحال یہ ساری خرافات، یہ ساری رسومات ہم نے شادی کا حصہ بنا لی ہے، جبکہ ان میں سے کسی ایک کا بھی تعلق اسلام سے نہیں، سب غیروں کے طریقے، اور ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بربادی کے راستے ہیں، یہ بربادی کے کام ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی تباہی ہمارا مقدر بنے گی، اس لیے کہ ہم نے دین کو ٹھکرایا، شریعت کو ٹھکرایا، ہم اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی
بھی بنائے گا، اللہ ہماری آخرت کو بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم جس طرح سے نام اسلامی رکھتے ہیں، مسلمانی رکھتے ہیں، اللہ ہمیں کردار بھی اسلامی دے دے، اخلاق بھی اسلامی دے دے، افعال بھی اسلامی دے دے، اعمال بھی اسلامی دے دے، طریقے بھی اسلامی دے دے، بیاہ شادیاں بھی اسلام کے مطابق کرنے والا بنا دے۔ اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔